نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم روٹ ورڈز کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے میں نے پیپر میں بھی پوچھا تھا، پلس قرآن پاک میں ایک ہی ورڈ کتنی طرح سے فارم ہو سکتا ہے، یہ ایک آرٹ ہے. اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو ہمیں، تاکہ جب بھی وہ الفاظ قرآن کریم میں بار بار دہرائے جائیں تو ہم ان کو پہچان سکیں. ایگزیکٹ میننگ تو نہیں، لیکن ہم کچھ حد تک ایک آئیڈیا لگا سکیں. اگر ہم روانگی سے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو تب بھی ہم کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے ایک ٹری بنا ہوا ہے، اس میں آپ نیچے دیکھیں گے بالکل اس کی روٹ کی سائڈ میں کہ جین، جیم، میم اور عین ہے. تو روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ ایکچولی 3 حرف پر بنتا ہے. یوزولی جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ 3 حرف کے اوپر ایک ورڈ اس طرح بنتا ہے کہ اس کے اندر سے ڈفرینٹ برانچز نکل سکتی ہیں. یہ ریڈ پورشن ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو ہم کو معلوم ہے صفت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کی کوئی صفت ہوگی، اس ورڈ سے کتنے ٹائپس کے ایڈجیکٹوز بنا سکتے ہیں یہاں پر ایک طرف مینشن ہے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے اور اس کو ٹف مت سمجھیے گا، صرف ایک سرسری طور پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم بگنرس ہیں. تو ہم لوگوں کو صرف ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جب ہم ورڈز سمجھیں گے تو ایک حد تک ہمیں آنسر سمجھ میں آنے لگے گا روٹس کا، کہ روٹس کس ورڈ سے مل کے بنے ہیں. پھر دیکھیے بیچ میں ناؤن ہے، جتنے بھی ناؤن ہوں گے وہ کس فارم میں بن سکتے ہیں، پلس لاسٹ میں وربس. یعنی 3 حرف کے اوپر جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں اس سے آپ کتنے سارے ورڈز بنا سکتے ہیں اور ان کو اپنی ووکیبلری میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوزولی جو وہ حروف ہوتے ہیں، یعنی ہمارے روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ 3 حرف پر ہی ہوتے ہیں، 3 حرف سے مل کر ہی بنتے ہیں. ریئرلی ایسا ہے قرآن کریم میں کہ 4 حرف پر بھی پائے جاتے ہیں جن کو ربائی کہتے ہیں، بٹ یوزولی 3 حرف پر آپ روٹ ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے میں آپ سٹارٹ کرتی ہوں. روٹ ورڈز فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس، آپ کا پین ریڈی رہنا چاہیے اور بالکل اٹینٹیولی سنیے گا. یہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹف ہے لیکن جتنا اٹینشن سے سنیں گے بہت انٹرسٹنگ لگے گا. اگر آپ نے اس کو کیچ کر لیا تو کوئی بھی ورڈ آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں انشاءاللہ تو آپ کو ایک حد تک اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات کہ لفظ کا مادہ، مادہ مطلب جس سے ایک ورڈ بنتا ہے. لفظ کا مادہ جو ہر حال میں باقی رہتے ہیں، یعنی جو ہر حال میں باقی رہے گا وہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر ان 3 حرف میں سے کوئی ایک بھی آپ نے مس کر دیا تو ورڈ بن ہی نہیں پائے گا. لائک ایکسٹرا ورڈز ہیں، آپ ان کو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جو حرف ہوں گے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی مس آؤٹ کر دیا تو ورڈ بنے گا ہی نہیں. فار ایگزامپل ذکر لیجئے. ذکر کے اندر 3 حرف ہیں، زال، کاف اور را. اگر آپ نے زال کو مس کر کے الف لگا دیا اس کی جگہ، جیسے اذکرو قرآن کریم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اذکرو ذکر کرو، تو اذکر کا ورڈ آئے گا. تو آپ کیا کریں گے، الف اگر زال ہٹا کے اور الف کا اور را آپ نے لگا دیا تو کیا ہوگا، وہ ورڈ ہی چینج ہو گیا، اکارا کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. تو اپنی سینسز، اپنے دماغ کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے کہ اگر ہم ان 3 حرف کو ان سے کوئی ورڈ بنانا چاہیں تو کیا وہ کوئی معنی دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے، جیسے ذکر ایک معنی دے رہا ہے، اب آپ دیکھیے مذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، ڈفرینٹ ورڈز بن رہے ہیں لیکن روٹ ان کا سیم ہے، زال، کاف اور را. اگر آپ نے زال ہٹا کے میم، کاف اور را لگا دیا، اگر میں نے کبھی آپ سے روٹ پوچھا تو کیا ہوگا، کوئی ورڈ ہی نہیں بن رہا. اس چیز سے آپ نے اس کا روٹ ہی چینج کر دیا. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، جو اصلی حروف ہوتے ہیں جن کو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں وہ لفظ کا مادہ ہوتے ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ ہر حال میں باقی رہتے ہیں. یوزولی 3 حرف سے ہی بنتے ہیں اور ریئرلی 4 ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں. ایکسٹرا حرف جو آپ لفظ سے نکال سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، زائد حروف. صرف یہ دو ڈیفینیشنز ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. زائد حروف وہ ورڈز ہوں گے، وہ حرف ہوں گے جو آپ کے ایک لفظ سے نکالے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اذکرو میں سے روٹ ورڈ کیا ہے، ذکر، زال، کاف اور را. الف جو ہے وہ آپ کا زائد حروف ہے، زائد حرف ہے.
ٹھیک ہے. حروف از دا پلورل فارم, حرف از دا سنگولر فارم. تو حروف ہے وہ زائد حروف آپ نکال دیں گے, آپ اصلی حرف تک پہنچ جائیں گے, اصلی روٹ ورڈز تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور سمجھنے کی ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ, الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. الف اور حمزہ میں آپ کے سامنے آپ قرآن مجید ہوگا تو آپ یہ دیکھیے, سب سے پہلا جو ورڈ ہے الحمد. ٹھیک ہے, الحمد میں جو پہلا الف ہے وہ الف کیا ہے ایکچولی, وہ الف جو ہے اس کے اوپر زبر لگی ہے نا, تو وہ جو زبر والا الف ہے, چاہے زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, جزم ہو یا کوئی بھی حرکت لگی ہو اس الف پہ, وہ حمزہ کہلاتا ہے. ابھی تک آپ کو اور مجھے یہ معلوم تھا کہ حمزہ کیا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹا سا این کی فارم میں جو بنا ہوتا ہے نا, ہاف سی شکل جو بنی ہوتی ہے حمزہ کی, وہ حمزہ نہیں, وہ حمزہ ہے ایکچولی, لیکن حمزہ حرکت والے حرف کو الف کو حمزہ کہتے ہیں. جس بھی الف کے اوپر زبر, زیر, پیش یا کوئی بھی حرکت ہوگی وہ حمزہ کہلائے گا. اور اگر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا, اگر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے, آپ اس کو الف کہیں گے, وہ حمزہ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ہے, الف کبھی بھی لفظ کے سٹارٹنگ میں نہیں آتا. جیسے آپ کوئی آیت شروع کر رہے ہیں تو جو ہمارا الف ہوگا وہ ورڈ کے سٹارٹنگ میں نہیں آئے گا, یعنی وہ معنی ہی نہیں دے رہا, اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے, تو وہ سٹارٹنگ میں کبھی نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ مڈ میں آئے گا. جیسے آپ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین, عالمین میں جو الف لگا ہے ربی کے بعد, اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی حرکت نہیں ہے. وہ جو جزم لگا ہے وہ جزم جو ہے وہ لام کے اوپر ہے. تو یہ ربی کے بعد جو الف ہے یہ ایکچولی الف ہے, کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھا نہیں جاتا یوزولی, یہ بس ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے, جیسے نون الف زبر نا, 2 حرکت تک آپ اس کو کھینچیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے الف اور حمزہ میں فرق ہوگا. جب بھی میں کبھی حمزہ بولوں گی کہ کسی ورڈ کا روٹ جو ہے حمزہ ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو الف کی فارم میں ہی لکھیں گے, لیکن پروناؤنس اس کو حمزہ کریں گے. ٹھیک ہے. الف روٹ ورڈ نہیں ہوتا, الف کسی کا بھی روٹ نہیں ہوتا, حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, زائد حروف نکالنے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا. الف روٹ نہیں ہوگا, حمزہ ہو سکتا ہے. روٹ کیسے, یعنی 3 حرف جو آپ بتائیں گے, جیسے آپ نے کوشچن پیپر میں دیکھا, میں نے آپ کو ایک لفظ دیا تھا یؤمنون. ٹھیک ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, اس کا یہ معنی ہے, کریکٹ معنی وہ ایمان لاتے ہیں. اب یؤمنون کے اندر روٹ کیا ہوگا, جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے کس طرح سے میں نے اس کو نکالا. حمزہ, میم اور نون, یہ اس کا روٹ ہے. تو میں نے اس کو الف میم اور نون نہیں بولا, میں نے اس کو حمزہ میم اور نون بولا ہے. وائی, کیونکہ وہ جو حمزہ بنا ہے اس کے اوپر جزم ہے, یؤمنون اس طرح پڑھا جاتا ہے, تو اسی لیے وہ حمزہ ہے روٹ اس کا. آپ نے سنا ہوگا ایمان, امن, ٹھیک ہے, امان دینا, یہ تمام ورڈز جو ہیں ان کا روٹ کامن ہے, حمزہ, میم اور نون. پھر نیکسٹ دیکھیے, واو اور یا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہو سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور یہ نوٹ کر لیجئے, عربی زبان میں حمزہ, واو اور یا پھر ایزی لینگویج میں الف, واو اور یا, یہ جو ہے حروف علت کہلاتے ہیں. علت کا مطلب ڈیزیزڈ, بیمار. ٹھیک ہے. الف, واو اور یا, ان کی آپس میں جو ہے شیپ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی واو, کبھی یا جو ہے وہ واو بن جاتا ہے, کبھی یا, مطلب آپس میں ان کی شکل چینج ہوتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ورڈ. ہمیں رول جو اپلائی کرنا ہے, جیسے اگر کسی لفظ سے پہلے زیر آ رہی ہے, واو اپنی فارم چینج کر لے گا یا میں آپ کو ابھی مثال بتاؤں گی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر میں نے الف, واو اور یا کیوں لکھا ہے, کیونکہ یہ حروف علت ہیں. اگر کبھی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں, تو سب سے زیادہ ان کو ہی ڈھونڈنے میں ہو سکتی ہے, اس لیے ان کو ہم بعد میں لیں گے ڈیپلی. ابھی جو ہماری بیسکس ہیں, یعنی وہ حرف, وہ حروف جو آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں, سمجھے جا سکتے ہیں, ہم ان کو نکالنا سیکھیں گے. ان پوائنٹس کو بس آپ نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. واو اور یا جو ہے وہ روٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل یوم, مالک یوم الدین میں جو یوم آتا ہے, اس میں یا, واو اور میم ہمارا روٹ ہے. ایسے ہی بیت, بیتن گھر کو کہتے ہیں, با, یا اور تا ہمارا روٹ ہے. اب اس کے آگے ہم اس سے کتنے بھی حروف بنا سکتے ہیں, کتنے بھی الفاظ کریٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے, اگر تشدید ہو, کسی بھی لفظ کے اوپر تشدید ہو, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رب العالمین, رب کے اوپر, با کے اوپر تشدید ہے,
تو اس کا کیا مطلب ہے یہ دھیان سے دیکھیے. سواد فا کے اوپر تشدید آپ کو دکھ رہی ہے, تو ہم بچپن سے اسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر دو حروف پائے جاتے ہیں, وہ دونوں مرج ہو جاتے ہیں. ان کی مرجنگ, پہلا حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر جزم ہے, دوسرے کے اوپر جو بھی حرکت لگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ان کو مرج کر کے قرآن کریم میں آسانی میں لکھنے کے لیے ان کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو رب کا مطلب کیا ہے؟ ر, ب اور با, تین حروف مل کے بنا ہے وہ. ایسے ہی صف آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے, یہ فا کے اوپر تشدید ہے, اس کا روٹ کیا ہوا؟ سواد فا اور فا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی تشدید آ رہی ہے نا, تشدید والا حرف جو ہے یہ بیچ میں آئے گا, مڈ میں آئے گا, کسی بھی لفظ کے بیچ میں آئے گا. اسٹارٹنگ میں اگر لگا ہوگا نا تو اس کا الگ قاعدہ ہوتا ہے, اس کو ابھی مت دھیان دیجیے گا, ابھی آپ صرف مڈ میں دھیان دیجیے کہ اگر جیسے رب دکھ رہا ہے آپ کو, صف دکھ رہا ہے آپ کو, حق دکھ رہا ہے آپ کو, ہا کے ساتھ قاف لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے, تو ان کا روٹ کیا ہوگا؟ ہا, قاف اور قاف. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ کلیئر ہوگا. ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیجیے آرام سے, پھر میں آپ کو نیکسٹ کی طرف لے کے چلتی ہوں کہ زائد حروف کو نکالنے کے لیے, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے لفظ کے اندر سے ان حروف کو نکالنا ہے تاکہ ہم روٹس تک پہنچ سکیں. تو جو جمع کا سائن ہوگا کسی بھی لفظ میں, جو جمع کا سائن ہوتا ہے آپ اس کو ہٹا دیں گے. جمع کا سائن کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہے, ایک لفظ ہے مسلمن, اب اس سے کیا بنا؟ مسلمون. مسلمون یعنی بہت سارے مسلمان, اور مسلمین یہ بھی بہت سارے مسلمان, یہ دونوں جو ہیں یوز ہوتے ہیں قرآن پاک میں. ایسے ہی مجاہدون مجاہدین, کافرون کافرین, فاسقون فاسقین. ٹھیک ہے, تو ان کا جو واحد ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے مسلمون. مسلمون اس کی جمع ہے, تو جو جمع کی علامات ہوتی ہیں, جو سائنز ہوتے ہیں, جو آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں, واو نون یا نون, آپ ان کو ہٹا دیجئے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلم ایک لفظ ہے, اس کے آگے جو ایکسٹرا لگا ہے, تو پڑھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ واو نون یا نون کس لفظ میں جمع ہو سکتے ہیں, یعنی جمع کا سائن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تھوڑا اٹینٹیولی اس چیز پہ دھیان دیجیے گا. جب بھی آپ کسی لفظ کا پہ غور و فکر کریں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر یہ واو نون نکال دیا تو کیا جو لفظ بچا ہے اس کا کوئی معنی ہے یا وہ بے معنی بن گیا. یہ تو بہت سمپل ہے, مسلمون اور مجاہدون. ٹھیک ہے, تو جمع کا سائن آپ نے ہٹا دیا, اور نیکسٹ آپ کیا ہٹائیں گے؟ جو جمع مؤنث کا سائن ہوتا ہے, یہ مینلی میلز کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے. اب مؤنث کے لیے جو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے یا عربک لینگویج میں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الف تا. آپ اس کو بھی ہٹا دیں گے, یہ اصلی حروف یا روٹ ورڈ میں نہیں آئے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, الف تا, چاہے وہ آتن ہو یا آتن ہو, بہت سارے لفظ آپ کو ملیں گے, سورہ نور میں بھی ملیں گے, اور کافی آیات ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دکھیں گے آتن آتن, ان کو بھی آپ نکال دیں گے. پھر دیکھیے جمع کا سائن جو پاسٹ ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ کون سا سائن ہے؟ واو الف. لفظ کے آخر میں آپ اس طرح لکھا ہوا دیکھیں گے, آمنو, کفرو, ہادو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام جو سائنز ہے نا آخر میں, کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, حمزہ, میم اور نون یہ روٹ ہے, اس کا مطلب واو الف ایکسٹرا لگا ہوا ہے. امن, امن ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, منو آپ کو لگ رہا ہے کوئی لفظ نہیں ہے, ایسے ہی نوا کوئی الفاظ کوئی ساؤنڈ نہیں پروڈیوس کر رہا ٹھیک سے, امن ضرور پروڈیوس کر رہا ہے, ملتا جلتا ہے, کہیں ہم نے سنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا روٹ حمزہ میم اور نون ہوگا. یہ واو الف جو لاسٹ میں لگتے ہیں یہ جمع کا سائن ہے پاسٹ ٹینس کے لیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر دیکھیے سیونتھ پوائنٹ جو ہمیں روٹ ورڈز میں سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ پریفکسز اور سفکسز آپ نکال دیجئے. پریفکسز کسی بھی لفظ کے آگے اور پیچھے, پریفکسز ہوتے ہیں جو بھی ایکسٹرا چیزیں ورڈ کے سٹارٹنگ میں لگتی ہیں, اور سفکسز جو لاسٹ میں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو نکال دیں گے. کیسے میں ابھی سمجھاؤں گی آپ کو نیکسٹ. اس میں 8 پوائنٹ دیکھیے, سٹارٹنگ کا آپ الف لام ہٹا دیں گے. سٹارٹنگ کا الف لام جیسے کہ الحمدو سامنے ہی آپ کے, تو آپ کو پتا ہے الحمد میں اگر آپ نے دال ہٹا کے الح کر دیا, لحم کر دیا, الح کر دیا, تو کوئی لفظ ساؤنڈ نہیں کریٹ کر رہا پراپر. اسی لیے آپ نے اگر الف لام ہٹایا تو حمد, ہاں حمد ساؤنڈ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہمارا روٹ حمد ہے. ٹھیک ہے, تو الف لام جو آپ ہٹائیں گے, الف لام کسی بھی چیز کو پراپر ناؤن میں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. الحمد اور حمد,
ٹھیک ہے، ایسے آپ دیکھیے العالمین اور عالمین دونوں فارم میں یوز ہوتا ہے. الف لام اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی چیز کو پراپر بنانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے ولد کسی بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، ولد استعمال ہو گیا، والد استعمال ہو گیا ایگزامپل. اب آپ نے الف لام لگا دیا الولد، تو اس کا مطلب ہو گیا دی چائلڈ، یعنی کسی چیز کو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا، آپ نے اس کو پراپر ناؤن بنا دیا. تو یہ الف لام کسی کا روٹ نہیں ہوتا. یہ الف لام کسی چیز کو اسپیشل کرنے کے لیے، جیسے الحمدو کا مطلب ہو گیا ساری تعریف، خاص تعریف اللہ کے لیے، صرف تعریف نہیں ہے. اگر صرف تعریف ہوتا تو حمد لکھتے ہم، لیکن یہاں پہ الحمد ہے، اس کا مطلب ساری تعریف. اور آپ یہ نوٹس کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نیم جو آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوں گے، ان سب میں الف لام لگائے. وہ الف لام کیا ہے؟ اللہ کے نام کو خاص کرنے کے لیے کہ یہ صفت صرف اللہ کے ساتھ ہے. اور جو لوگ نام رکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے رحمان بھی نام ہے تو لوگ عبد الرحمان نام رکھتے ہیں، الرحمان کوئی نام نہیں رکھتا. تو وہ جو الرحمان میں الف لام ہے، تو وہ کیا ہے؟ زائد حروف میں سے آتا ہے، وہ اس رحمان کی صفت کو خاص کر دیتا ہے. آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. تو یہ الف لام آپ ہٹا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اسٹارٹنگ سے یا تا الف نون، یہ فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے لیے. اسٹارٹنگ میں جب بھی یہ چاروں حروف میں سے کوئی ایک آئے. ایک اور ایکسٹرا ایڈ کر لیجیے، سین. سین بھی آتا ہے تو وہ بھی فیوچر کے لیے، نیئر فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اسٹارٹنگ میں آئیں گے جو فیوچر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ نوٹ کر لیجیے گا آپ. یا تا الف نون آپ ان کو نکال دیں گے. یؤمنون میں اسٹارٹنگ میں یا ہے، آپ نے یا ہٹا دیا، اور لاسٹ میں سے میں نے آپ کو بتایا واو نون آپ نے ہٹا دیا کیونکہ وہ جمع کی علامت ہے. کیا بچ گیا؟ حمزہ میم نون. ویری سمپل. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. یہ پریفکسز میں آئیں گے، آپ اس ٹیبل کو غور سے دیکھیے. پوری ٹیبل آپ کو یاد کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، صرف مثال کے لیے آپ کو دکھایا ہے. اسٹارٹنگ میں یہاں پہ یا لگائے دیکھیے، تو اس کا روٹ کیا ہوگا؟ فا، عین اور لام. اور آپ کو پتا ہے فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، فعلا، فعل. ٹھیک ہے، یفعلو، تفعلو، یہ سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا روٹ اس میں ایکچولی فا، عین اور لام ہے. یہ یا آپ ہٹا دیں گے. ایسے ہی یہاں پہ بھی دیکھیے فا، عین اور لام ہے. سیکنڈ لفظ میں دیکھیے مثنیٰ جہاں لکھا ہوا ہے، الف نون ایکسٹرا ہے یہاں پہ. الف نون جو ہے ایکچولی وہ عربی زبان میں ڈوئل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی جب دو چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو الف نون لگا دیتے ہیں لاسٹ میں. وہ بات کی بات ہے، ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی چیزیں سب زائد میں آئیں گی. آپ کو صرف سرسری طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو روٹ کیسے نکالنا ہے. پھر لاسٹ میں دیکھیے جمع، میں نے آپ کو جمع کی علامت بتائی، واو نون جمع کی علامت ہے، واو نون ہٹا دیجیے، اسٹارٹنگ سے یا ہٹا دیجیے. کیا بچا؟ فا، عین اور لام. بہت آسان ہے. جتنا آپ کوشش کریں گے، آپ ورڈز کو دھیان سے دیکھیں گے، آپ کو بہت سارے روٹ ورڈ سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ یفعلون کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فعل ہم کام کے لیے یوز کرتے ہیں، ورب کے لیے نا، کہ کسی کام کو کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب کوئی کام ہو رہا ہے. اب آپ بالکل بلینک نہیں ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر یہ تا ہٹا دیجئے، یہ الف ہٹا دیجئے، یہ نون ہٹا دیجئے، آپ روٹ تک پہنچ گئے. نیکسٹ اسٹیپ، لاسٹ کے آپ جو دیکھیں گے یہاں پہ سارے لاسٹ کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں سفکسز. فعلا ہے ایکچولی یہ الف ہٹا دیا، یہ واو الف ہٹا دیا، صرف مثال کے طور پہ آپ کو دکھایا ہے. نون نون یہاں پہ لگا ہے، یہاں تا الف لگا ہے. اصل جو ہمارا روٹ ہے وہ فعلا ہے. یہ گرامر کے اکارڈنگ اتنی فارم لے لیتا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آگے انشاءاللہ، تو بہت سارے ورڈز آپ کو ایسے ہی دکھیں گے. کہیں تم لگا ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں تننا لگا ہوگا، کہیں تا لگا ہوگا، اس طرح سے. تو یہ جیسے آپ نے پڑھا ہے نا ان امتا، ان امتا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ والا تا لگا ہے، دیکھیے، کیونکہ ہم نے روٹ دیکھا تھا نون عین اور میم ہے. نعم نعمت سے بھی بنا ہے، آپ کو پتا ہے نعمت بھی آپ نے سنا ہے، سورہ انعام آپ نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے، اس کا مطلب نعم ہے، روٹ اس کا نعم ہو سکتا ہے. تو وہ جو تا ہے ایکسٹرا، تو اس کے بھی معنی ہیں. آپ یہ دیکھیے نیچے اس کے معنی دیے ہوئے ہیں کہ تم نے کیا. یہ گرامر کے رولنگز میں سے آتی ہیں چیزیں، ایکسٹرا ہیں. ابھی فی الحال کے لیے ہماری بگننگ کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ایکسٹرا میں آئیں گی، یہ ہمارے اصل ورڈ میں نہیں ہے، اصل ہمارے روٹ ورڈز میں نہیں آئیں گے. ان کو بھی آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی قرآن میں کوئی ورڈ آتا ہے آپ ان سے میچ کریے، پھر اس کو آپ خود مین کر کے دیکھیے. آپ کی ووکیبلری بھی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن میں غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں.
یہ ایک اور سفکسس کی فارم ہے. یہ جو آپ نے دیکھا نا یہاں پہ جو ڈیش لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارا کوئی 3 حروف کا روٹ ورڈ لکھا ہوگا، اس کے لاسٹ میں ہو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو ہے، یہ ہما، یہ ہم. ایسے ہی آپ دیکھیں گے رب ہم لکھا ہوگا کہیں، یا رب کا لکھا ہوگا، یا جیسے مثالیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. ایا کا آپ نے دیکھا تو اس میں لاسٹ میں جو کا ہے نا وہ یہ والا کا ہے ایکچولی، کہ تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ سے. ایسے ہی کما ہو گیا. جو جتنے بھی لفظ ہیں، یا آپ نے جتنی بھی سورہ بقرہ پڑھی ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ تمام الفاظ ان کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے، کچھ نہ کچھ ان کا مطلب ہوتا ہے. ان کا کیا مطلب ہے اور ان کو آپ کیسے سمجھیں گے، انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے گرامر کے پورشن کو بھی کور کریں گے. فی الحال یہ سارے ایکسٹرا میں ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا. پھر لاسٹ، پیش والا میم آپ نکال دیجئے. پیش والا میم ہمیشہ سٹارٹنگ میں لگے گا. جیسے آپ کے سامنے مثال ہے مسلم. مسلم ہے تو آپ نے دیکھا سین، لام اور میم، اور آپ نے اپنی وکیبلری میں چیک کیا سالم، سلیم. ٹھیک ہے، مسلم، مسلمان، یہ ساری چیزیں اس میں کیا کامن ہے؟ سالم میں تو میم نہیں آ رہا نا، اس کا مطلب ہمارا روٹ میں نہیں ہے میم. ایسے ہی آپ اسلام دیکھیں گے، اسلام میں بھی میم نہیں ہے، وہاں پہ حمزہ لگا ہے، یہاں پہ میم لگا ہے. اس کا مطلب جو ورڈ چینج ہو رہا ہے وہ روٹ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ کسی کوالٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے منہ آپ نے ایڈ کر کے. اور یہ سلمہ، سلمہ سالم جو کہتے ہیں کسی چیز کے صحیح سالم ہونے کو، ٹھیک ہے، انٹیکٹ ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں انٹیکٹ ہے، اور وہ صرف اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے. اس کا ایک معنی بھی کون ہوتا ہے؟ سرنڈر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو مسلم جس نے سرنڈر کیا. ایسے ہی حسن آپ دیکھ رہے ہیں، روٹ اس کا کیا ہوگا؟ جیسے احسان آپ نے دیکھا ہے، محسنین آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا روٹ بھی کیا ہے؟ ہا، سین اور نون. تو یہاں پہ سٹارٹنگ میں میم منہ ایڈ کر کے کیا بتا دیا؟ محسن. تو محسن مطلب حسن والا، یا جو احسان کرتا ہے، جو کسی بھی چیز کو خوبصورتی سے کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. کون ہوتے ہیں محسن؟ جو ہر کام کو اتنی بیوٹیفل وے میں کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہو، اس کا دل خوش ہو جائے کہ ہاں اس نے ایک کام پورے دل سے کیا ہے، اس نے بلا ٹالنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جس بھی کام کو آپ کریں اسے خوبصورتی سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے. اور اگزامپلس دیکھیے آپ کے مدثر، مزمل، مؤمن، یہ سب کے سٹارٹنگ کا میم دکھانے کا مقصد ہے آپ کو کہ یہ جو میم لگا ہے، آگے والے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے روٹس ہیں. لیکن سٹارٹنگ میں جیسے محمد ہے، محمد مطلب جس کی حمد کی جائے. ٹھیک ہے، محمد، مدثر، مزمل. تو ان سب میں سے آپ منہ ہٹا کے اس کے روٹ دیکھ لیں گے، ہاں، میم اور دال. ایک انگلش سے آپ کو مثال دی جا رہی ہے، چائلڈ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، CHILD، ان کے جو روٹس ہیں وہ 4 5 6 کتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عربی زبان کا صرف 3 اس کے اندر روٹس ہوتے ہیں، 3 حرف پہ. تو چائلڈ سے آپ نے چلڈرن بنا دیا اس کا پلورل، اور چائلڈش اس کا ایڈجیکٹو ہو گیا. لیکن جو اس میں کامن رہا وہ چائلڈ ہے. ایسے ہی ہمارا روٹ کامن رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے آپ نے پریفکسز اور سفکسز ایڈ کر دیے. یہ آپ کے سامنے مثال ہے، سین، لام اور میم یہ روٹ ہے. مسلم بھی بن گیا اس سے، اسلام بھی بن گیا اس سے، اور سلام بھی بن گیا اس سے. اور یہ کتبہ، کتبہ 3 اس کے اندر حرف ہے، کاف، تا اور با. اس کے آپ دیکھیے کتنی فارمز بن گئی، اور سب کے الگ الگ میننگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سب کا میننگ ایک ہی ہے، لکھنے سے. یکتبو، کتابت، مکتب. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ نہ کچھ اس کا مطلب لکھنے کا مطلب ہے. کتاب جس پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، مکتب جہاں لکھیں گے آپ، اور آفس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں لکھنے سے ریلیٹڈ ہیں ساری چیزیں، یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا صرف روٹ ورڈ کو سمجھنے سے. سملرلی درسا، درسا پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یدرسو، یدرسو، تدریس، مدرس، مدرسہ، یہ ساری چیزیں ان کا روٹ کیا ہے؟ دال، را اور سین. بس یہ سمجھانا تھا آپ کو کہ اب آپ کو کیا ہوگا، آپ یا نکال سکتے ہیں. بیچ میں آپ کو ایکسٹرا دکھ رہا ہے دروس، دروس درس کی جمع ہوتی ہے یعنی چیپٹرز. تو آپ یہ واو نکال دیں گے کیونکہ روٹ سارے سیم ہیں. درو کوئی ورڈ نہیں ہوگا، روس کوئی لفظ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ روٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو کوئی معنی دیتے ہیں. اسی لیے آپ کیا کریں گے، جب آپ پڑھیں گے واو کو نکال کے ایک ایک لفظ کو نکال کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. جب آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ کہیں سنا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اسے آرام سے روٹ بنا سکتے ہیں. لیکن
इस बात को भी आप और मैं एग्री करेंगे कि अरबी ज़बान में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में कॉमनली यूज़ भी होते हैं या आपने सुन भी रखे हैं, पर कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे क्योंकि वो अरेबिक लिटरेचर में, अरेबिक वोकैबुलरी में यूज़ होते हैं। उनको हमें अभी याद करना होगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कुरान पाक, इंशाअल्लाह वो हमारी वोकैबुलरी में आ जाएंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए परेशान मत होइएगा, जो नए लफ्ज़ हैं उनको याद करिएगा, ठीक है। और ये हमारा आज का यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम अब इंशाल्लाह सीरत स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए, पहले आप यहाँ से ये देखिए एक बार ना, मैं आपको ये और दिखा दूँ फिर हम इंशाल्लाह सीरत स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि किस तरह आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अलहम्दु आपके सामने लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया, अलिफ लाम निकाल दिया, इसका रूट क्या है? अब अपने आप भी अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए और लिखते रहिए साइड में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और आई होप नोट्स में तो लिखा हुआ होगा ही आपके पास। रूट हो गया हम्द, तारीफ के लिए हो गया, ठीक है। लिल्लाही में ये लाम ज़ेर ली जो है, ये ग्रामर का एक रूल है, ये रूट का पार्ट नहीं होगा। और बीच में आपको दिख रहा है अल्लाह, ठीक है। तो लिल्लाही का मतलब ये है अल्लाह बीच में है और उससे पहले ली है, तो अल्लाह का रूट क्या है? हमजा, लाम और हा, ये इसका रूट है, यानी इलाह, ठीक है। कुरान करीम में आपने सुना होगा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ठीक है, वहां पे भी हो गया ऐसे ही, अल्लाह हो गया और ला इलाहा हो गया। तो इन सब में रूट क्या होगा हमारा? अलिफ यानी हमजा, लाम और हा। फिर देखिए रब, रब का रूट मैंने आपको बता ही दिया। अल आलमीन में अलिफ लाम निकाल दीजिए, यानून निकाल दीजिए, क्या बच गया? ऐन, लाम और मीम। और आपको पता है, आपने इल्म भी सुना है, ठीक है, इल्म होता है, आलम होता है, आलिम होता है, इन सब का कॉमन रूट है ऐन, लाम और मीम। फिर अर रहमान में से ये वाला अलिफ लाम हटा दीजिए, फिर और लास्ट में क्या होगा? ये नून जो है, आपको पता है हमन कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। रहम, हाँ सुना हुआ लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रहम होगा, नून हमारा जायद होगा, एक्स्ट्रा है। तो रा, हा और मीम, रहमान और रहीम, इन दोनों का रूट कॉमन है। ये अलिफ लाम जायद हरूफ में से है। और ये या जो है, मैंने आपको बताया था, रहीम जो है वो फ़ाइल के वजन पर होता है। क्या मतलब होता है? मुबालगा, किसी भी चीज की ज्यादती के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब जो फ़ाइल है, असल लफ्ज क्या है? फ़ेल, फ़ाला, लेकिन फ़ाइल का मतलब हो गया या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो हमारा रूट नहीं है, वो हमारा एक अलग लफ्ज है। लेकिन रूट जो कॉमन यूज होता है, जिसके बाद आप और वर्ड बना देंगे, तो उसके लिए बेसिक क्या है? फ़ाला। ऐसे ही बेसिक क्या है? रा, हा और मीम, रहीम, ठीक है। फिर देखिए मालिक, मालिक में यहाँ पे एक्चुअली ये जो खड़ा जबर है ना, इस खड़ा जबर का मतलब होता है कि इसके साथ में अलिफ लगा हुआ है। अगर आप उर्दू में मालिक लिखेंगे तो आपको पता है आप कैसे लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ कुरान पाक में लिखते हैं तो किस तरह लिखा जाता है? खड़ी जबर लगा देते हैं। जैसे रहमान में भी खड़ी जबर लगा दी, आलम में भी खड़ी जबर लगा दी, तो ये इसी तरह लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अलिफ भी साथ में शामिल है। और आपको मैंने बताया कि अलिफ रूट नहीं होता, इसलिए मीम, लाम और काफ, मलक, मुलूक आपने सुना है, मुल्क आपने सुना है, मलिका आपने सुना है, इन सब के अंदर जो कॉमन है वो मीम, लाम और काफ है। फिर देखिए यौम का रूट मैं आपको बता चुकी हूँ, अद-दीन में अलिफ लाम हटा दीजिए, दाल, या और नून दीन के लिए इस्तेमाल हो गया, या फिर दाल, वाव और नून, ये भी इसका रूट हो सकता है दून, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ईया का एक थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, क्योंकि ईया एक अलग लफ्ज है और का अलग लफ्ज है, अलग हर्फ है। तो मैंने आपको का भी दिखाया ही था, का जो है जायद हरूफ में आता है, इसका अपना एक मीनिंग होता है। अब ये किसी लफ्ज के आगे ऐड करके अलग मीनिंग दे देता है, यानी तेरी से मतलब होता है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ तेरी इबादत। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ईया के लिए इस्तेमाल हुआ है और तेरी के लिए का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे का हटा देंगे, तो ईया का रूट क्या होगा? हमजा, या और या, ठीक है। अब आगे देखिए, ना अबुदू में नून आप हटा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था या, ता, अलिफ, नून जो है वो किसी का रूट नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। तो अब्द हमारा रूट है, आबिद, आबिदून, इबादत, अब्द, इन सब का रूट क्या है? ऐन, बा और दाल। फिर आगे सेम हो गया, नस्ताइन की बात है, ये समझने वाली, ठीक है। नस्ताइन का रूट आप लोग अभी याद ही कर लीजिए, एन, वाव और नून। अब आप कहेंगे यहाँ पे वाव है नहीं, लास्ट क्लास में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ वाव नहीं है, तो फिर आप वाव कैसे रूट बता रही हैं? क्योंकि एक्चुअली ऑन होता है लफ्ज,
ऑन कहते हैं मदद के लिए। ताउन आपने सुना होगा, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, उसमें वाव आ रहा है ना, ताउन, ठीक है। तो ताउन का मतलब ये है, ऐन वाव और नून एक्चुअल वर्ड है, यहाँ पे या की फॉर्म इसलिए ली है क्योंकि एन के पास जेर है। या से पहले जो लफ्ज जो हर्फ होगा उसके नीचे अगर जेर है तो वो वाव अपने आप शेप चेंज करके लफ्ज के अंदर या बन जाएगा, लेकिन जब आप इसका रूट लिखेंगे तो वो अपनी शक्ल में ही रहेगा। तो बस अभी यहाँ पे एन वाव और नून जो है हमारा रूट है, उसको आप याद रखिए ऑन, ताउन से, साथ में आप ताउन भी लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो या की वजह क्या है, या से पहले जेर आ रही है। तो एक कायदा होता है अरबी में भी, अलिफ से पहले हमेशा जबर आएगी। अलिफ जब भी किसी लफ्ज पे होगा उससे पहले हमेशा जबर आएगी, जब भी कहीं अलिफ लिखा होगा। उसके आगे देखिए, जब भी या लिखा होगा, या जैसे यहाँ पे है इन, तो या से पहले हमेशा जेर आती है अगर या हमारा साकिन है, यानी या के ऊपर जज्म है, या से पहले जेर आएगी। और अगर अलिफ के ऊपर जज्म है तो अलिफ से पहले हमेशा जबर आएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, वाव। वाव अगर साकिन है, वाव के ऊपर जज्म है, तो वाव से पहले हमेशा पेश आएगी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए अपने नोट्स में ही। वाव से पहले पेश आएगा, यानी वाव जो जज्म वाला वाव है उसे वाव साकिन कहते हैं, उससे पहले हमेशा जज्म आएगा। या साकिन से पहले हमेशा जेर आती है, और अलिफ साकिन यानी जो हमजा होता है हमारा, उससे पहले हमेशा जबर आएगी। मिसाल जैसे जैसे आएंगी ना मैं आपको बताती चली जाऊंगी। आप अगला देखिए, इहदिना। इहदिना में जो ये नून अलिफ जबर ना है, ये हमारा एक्स्ट्रा हुरूफ है, जो हमने टेबल देखी थी उसके अंदर ही देखेंगे आप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमजा भी रूट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हिदायत, और हमें मालूम है इसका मतलब हिदायत है कि अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। तो हिदायत का रूट क्या होगा, हा, दाल और या। अब यहाँ पे या कहाँ है, या मर्ज हो चुका है। हिदायत है, आपको दिख रहा है, हिदायत नजर आ रही है, बस आपको पता है रूट हिदायत का हा, दाल और या है। और आपकी प्रैक्टिस में आते आते आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक क्लास में पूरी अरबिक की मैं आपको रूलिंग नहीं बता सकती। मैंने आपको सिर्फ वर्ड समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं कि एक हद तक अंदाजा हो जाए हमको। अब हम यहाँ पे एक्सपर्ट होने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। तो इह दिना, और जितनी आप मेहनत करेंगे आपको पता है इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं, लेकिन अभी आपको डराना नहीं है कि कितना टफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई। अब सिरात देखिए, अलिफ लाम एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बीच में अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसका मतलब ये अलिफ है। तो रूट क्या हुआ, स्वाद, रा और त्वा। अल मुस्तकीम के अंदर अलिफ लाम हो गया, और आपको पता है नमाज को कायम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुस्तकीम सीधा रास्ता, क़याम भी इस्तेमाल होता है खड़े होने के लिए, कौम भी इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है कौम भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का रूट जो है काफ, वाव और मीम है। ये जितने भी लफ्ज़ हैं ये ग्रामर का रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सब एक्स्ट्रा हैं। मुस्तकीम है, या फिर आगे आप देखेंगे जब भी आता है कि नमाज कायम करते हैं, अभी मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी रूट सेम होता है, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे वर्ड्स आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि काफ वाव मीम ही उसका रूट है। तो इसका रूट जो है आप काफ वाव मीम लिख लीजिए। कयाम क्या होता है, जब हम नमाज में खड़े होके पढ़ रहे होते हैं सूरह फातिहा या फिर अपनी कोई सूरत, तो वो कयाम कहलाता है, ठीक है। कयामत का दिन है, उस दिन सब खड़े होंगे अल्लाह के आगे। ऐसे ही कौम, वो लोग जो इकट्ठे एक साथ खड़े होते हैं उन्हें कौम कह दिया आपने, जो इकट्ठे होते हैं एक साथ। इसीलिए रूट आपको पता है इनके सबके मायने मिलते जुलते हो गए। अब आपको एक आइडिया हो गया खड़े होने से रिलेटेड है। तो ये सीधा रास्ता, एक खड़ा हुआ सीधा रास्ता जो हमें चाहिए। और ऐसे ही आपको पता है, मैंने आपको बताया था पुल सिरात भी वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर सीधा बिछा हुआ है। जो बंदे इस दुनिया में सीधे रास्ते पर चलेंगे वही क़यामत में उस रास्ते को क्रॉस कर पाएंगे। तो इसका रूट बता दिया मैंने आपको, काफ वाव मीम। फिर सिरात हो गया। अल्लज़ीना जो है ये एक इस्म की फॉर्म पे यूज होता है, इसका रूट नहीं निकालते क्योंकि ये एज इट इज यूज होता है। इसके मीनिंग होते हैं, इसके कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, उन लोगों को। मीनिंग इसके एक्चुअली होते हैं वो लोग जो, यानी आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं सिरातल लजीना, तो पीछे किसी के बारे में बात हो रही है, वो कंटिन्यूएशन में हो रही है, इसलिए इसका रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लजीना जब भी आएगा आप उसको रूट नहीं निकालेंगे, उसकी नीड नहीं होती। अन अमता का मैंने आपको बता दिया, ये ता जो है ये एक्स्ट्रा है, ये हमजा एक्स्ट्रा है, नून ऐन और मीम। नाम इनाम से बना है। अलैहिम, अलैहिम का जो है कायदा अलग है। अलैहिम जो है अलई और हिम, यानी अला और हिम। अला जो है प्रोनाउन है एक्चुअली,
اور ہم. تو ہم جو ہے آپ ٹیبل میں دیکھیں گے ہم بھی ایکچولی ایک ایکسٹرا جو ورڈ ہے وہ اس کے طور پہ یوز ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, علیہم کا بھی روٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, روٹ یوزولی ہم ناؤنس کا نکالتے ہیں. یہ جو ہے یہ پورا مل کے ایک پروناؤن بن گیا اور لاسٹ میں اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے. بہرحال غیر دیکھیے, غین یا اور را روٹ ہے. المغضوب میں سنا سنا لگ رہا ہے, دیکھیے غضب, ٹھیک ہے, غاضب, مغضوب, یعنی غ, غین, زواد اور با اس کا روٹ ہوگا, باقی سب ایکسٹرا ہیں. میم زبر ما یا پھر میم پیش مو, یہ ہمیشہ زائد حروف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے مدرسہ, مدرسہ کا روٹ کیا ہے, دال, ر اور سین. تو جو ما اسٹارٹنگ میں لگا ہے نا, جیسے مسجد کا اور مدرسے کا, وہ ایکسٹرا زائد حروف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا بن گیا, غضب, یہ غضب اس کا روٹ ہو گیا. اور لاسٹ میں ضالین کا روٹ کیا ہے, زواد. لام کے اوپر دیکھیے تشدید ہے تو لام 2 بار آئے گا. یہ الف جو بیچ میں لگا ہوا ہے, یہ اس کا حمزہ جو ہے یہ روٹ نہیں ہے, الف لام روٹ نہیں ہے, اور لاسٹ میں یانون روٹ نہیں ہوگا. تو زواد, لام اور لام روٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی تک اتنا نوٹ کر لیجیے. آج کے لیے اتنا دماغ کو اسٹرین دینا کافی ہے. اتنا بھی آپ کو ہو گیا تو آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے چلتے جائیں گے, اور میں آپ کو کلاسز میں روٹ بتاتی رہتی ہوں, تو آپ ان کو نوٹ کرتے جائیے گا, انشاءاللہ پکچر کلیئر ہوتی جائے گی.